ناظرین سلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش شہر اللہ کے ساتھ ہم ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ گزشتہ سال صراط مستقیم کے عنوان سے ماہ مبارک کی جو پوری سیریز ہم نے 30 دن کی تھی، اس میں مولانا کے بھرپور تعاون کی وجہ سے ہم اس کو کامیابی سے انجام دے سکے تھے۔ اس بار بھی ہم چاہتے تھے کہ شروعات آپ ہی سے ہو، مگر کچھ علالت کے سبب آپ نے اس وقت معذرت کی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر مولانا ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ آپ کے ام محترم مولانا سید کرار حسین رضوی صاحب، جنہوں نے اپنے وقت میں میسا میں وقت کا کام کیا تھا، جنہوں نے بہت ہی سخت ترین ماحول میں مناظرے کیے، مناظرے کے اوپر بیسڈ بہت اہم کتابیں لکھیں، اور خصوصی طور پر جناب خدیجہ کی حیات پر ایک مکمل کتاب لکھی، جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے اس سے بہتر انتخاب اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ آج آپ کو، یعنی مولانا صبیح الحسین رضوی صاحب کو، اس خصوصی پروگرام کے لیے دعوت دی جائے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ، رسول اللہ کی ازواج میں وہ محترم زوجہ جنہوں نے 25 برس تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر محاذ پر ساتھ دیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ آپ کو بھول نہ سکے۔ بعض لوگوں کو شکوہ بھی ہوا، مگر رسول اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ تم سب اور ہو، خدیجہ میری زندگی کے لیے، میرے مشن کے لیے اور تھی۔ جناب خدیجہ کا انتقال ہجرت کے تقریباً 3 برس قبل مکے میں ہو گیا، اور بدقسمتی یہ رہی کہ اسی سال جناب ابو طالب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ہمارے رسول رحمت للعالمین پر اتنا شاق تھا یہ کہ آپ نے اس پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم و اندوہ کا سال۔ جنت المأویٰ میں آپ کی تدفین ہوئی، جہاں آپ کی قبر کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اس بی بی کے حوالے سے، اس بی بی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم آج اور کل مولانا کو زحمت دیں گے، اور وہ تمام باتیں جو پچھلی نشستوں میں رہ گئی تھیں، ہم چاہیں گے کہ ان گوشوں کے اوپر آج روشنی ڈالی جائے۔ جناب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کیا فضائل تھے کہ جن پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز بھی کیا، فخر بھی کیا، اور وہ بالکل منفرد تھے جو جناب خدیجہ کی ذات سے وابستہ تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم حجۃ بن الحسن العسکری ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ اس کی بہت سی وجہیں ہیں، مگر جو کم لکھا گیا ہے وہ کم اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دوسروں کے لیے سمندر تیار کیے گئے وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے، واہ یہ وہ واہ، قطرہ ہے جو اپنے وجود میں ایک سمندر سمیٹ۔ کیا کہنا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے سلسلے سے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ پہلی مومنہ ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور سبحان اللہ۔ آپ کے ایمان کی تصدیق امت نے نہیں کی ہے۔ آپ کے ایمان کی تصدیق کسی محدث اور کسی صحابی یا کسی تابعین میں سے کسی تابع نے نہیں کیا ہے۔ آپ کے ایمان کی تصدیق خود بانی اسلام نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پیغمبر بارہا یہ کہتے تھے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔
جب مجھے لوگ جادوگر کہتے تھے، جب مجھ کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، اس وقت جناب خدیجہ فقط میری رسالت پر ایمان نہیں لائی، بلکہ اس نے اپنے ایمان کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ذات وحدہ لا بہت شریک اچھا کا جملہ بھیجا ہوا نمائندہ ہے اور صاحب عقل ہے، دیوانہ نہیں ہے، اور چونکہ اللہ کا نمائندہ ہے لہذا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی مومنہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، سب سے پہلے جس ذات نے ایمان قبول کیا ہے اور پیغمبر کو پیغمبر مانا ہے، درا حالی کی چاروں طرف کفر اور شرک اور جاہلیت کا ننگا ناچا جا رہا تھا، اس موقع پر میرے پیغمبر کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ بے شک۔ ایک آپ کے ایمان نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اس لیے کہ اگر کوئی عام مکے کا آدمی ایمان لاتا تو کوئی اصل اہمیت کا مالک نہیں تھا، مگر خدیجہ جیسی ذات ایمان لائی ہے جسے پوری دنیائے عرب تسلیم کر رہی ہے، اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی آپ مصلیہ ہیں، یعنی نماز پڑھنے والی، واہ واہ۔ پہلی نماز، یعنی مرد اور عورت میں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے پیغمبر کے علاوہ، پیغمبر تو پیغمبر ہی تھے، پیغمبر کے علاوہ جس نے سب سے پہلے عورتوں میں نماز پڑھی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ مردوں میں جس نے سب سے پہلے پڑھی وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہذا سب سے پہلی مصلیہ، سب سے پہلی نمازیہ جو مومنہ ہے وہ مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جس نے سب سے پہلی نماز قائم کرائی ہے وہ جناب ابو طالب وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے پہلی جانثار ہیں پیغمبر کے سلسلے میں، سب سے پہلی جانثار جو ہیں وہ جناب خدیجہ ہے، اس لیے کہ جب آپ کا عقد مبارک ہوا ہے پیغمبر اسلام سے تو سارا مال، اور مال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مال وہ ہیں جو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے ہیں، کچھ مال وہ ہوتے ہیں جو منتقل نہیں کیے جا سکتے، جیسے کھیت، مکان وغیرہ، مگر یہ کہ گاڑی گھوڑا، آپ کے کنیز، غلام، پیسے، یہ تو منتقل ہو سکتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس پورے عرب کو بلا کر کے، مکے والوں کو بلا کے، تمام خاندان و قبائل کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج سے میں محمد کی ہوں اور میرے تمام منقولہ اور غیر منقولہ مال جو ہیں وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی کے اللہ ہیں۔ محمد وآلہ اور یہ بھی کہ نہیں کہ یعنی گویا میں نے کوئی احسان کیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی احسان کیا ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ میں نے دے کر کے گویا پیغمبر اسلام سے احسان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کبھی کہا ہو کہ ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے تمہیں پیسے دیے، ہم نے تمہیں دولت دی، یا کسی طریقے کوئی احسان جتایا ہو، تاریخ میں ایک جھوٹی بھی یعنی ایسی بات نہیں ملتی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایک سب سے بڑی فضیلت جسے امت مسلمہ آپ کی دوسری ازواج کے لیے بھی بیان کرتے ہیں، مگر امت بیان کرتی ہے، پیغمبر بیان نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی، اور بلکہ یوں کہا جائے اپنے ازواج کے سلسلے سے، یہ جو پیغمبر کی زوجیت کا قافلہ ہے اس میں سب سے پہلی اور سب سے آخری اگر کوئی محبوبہ رسالت ہے، واہ واہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی محبوب ترین اگر کوئی بیوی ہے تو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جس کی گواہی خود ام المومنین حضرت عائشہ دے رہی ہیں، وہ خود یہ گواہی دے رہی ہیں، اور یہ تاریخ میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ یعنی کسی خاص یعنی ہمارے فرقے نے لکھا ہو، دوسرے مسلمانوں نے نہ لکھا ہو، اگرچہ اب یہ زمانہ اب فرقہ بندیوں کا نہیں رہ گیا ہے، اب یہ زمانہ جو ہے اتحاد کا رہ گیا ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ غور کرنا پڑے گا اگر گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کافر کہہ کر کے قتل کر دے تو یہ یاد رہے جنت اسے بھی نہیں ملے گا جو قاتل ہے، اگر مقتول کو جنت نہیں ملے گی تو قاتل کو بھی جنت نہیں ملے گی۔ بے شک، بے شک۔ لہذا اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ شخصیتوں کے بچاؤ میں اپنے دین کو برباد نہ کیا جائے۔ ہاں، شخصیتوں کے بچاؤ میں تو کیا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ گویا اپنے جذبات اور اپنے دل کی بات کو جو ہے اوپر رکھنے کے لیے دین کا قتل نہ کیا جائے، بے شک۔ جو جس کو مانتا ہے وہ اس پر رہے، بس ہمیشہ
ایک چیز ہوتی ہے اتفاق کی، مثال کے طور پر سامنے 4 آدمی ہیں، 4 میں سے مطلب ایک آدمی یہودی ہے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، انسان ہے، ایک آدمی مشرک ہے، مسلمان نہیں مگر انسان ہے، بے شک، ایک آدمی جو ہے آپ کی مثال کے طور پر سنی ہے، انسان بھی ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، شیعہ ہے انسان بھی ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو یہ سب کیا اتفاق 2 چیزوں پر تو ہو سکتا ہے نا کہ انسان بھی ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، بے شک، اور ان چاروں کا اتفاق اس بات پہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ سب کے سب پہلے انسان ہیں، لہذا ایسا تو نہیں کہ یہودی پیاسا رہے آپ اسے پانی نہیں پلائیں گے، ایک یعنی مشرک اگر جو ہے آپ کے بھوکا ہے تو اسے کھانا نہیں کھلائیں ارے گے۔ جب جانوروں کے لیے اتنا سخت حکم ہے کہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور ایک دم سامنے سے ایک نجس ترین جانور جسے کہا جاتا ہے کتا اگر وہ بیٹھا ہوا ہے پیاسا ہے تو پھر آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ وضو کے پہلے اس کو پانی پلائیے، اور اس کے بعد ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر یا کسی کو مومن کہنے والے؟ یہ فیصلے تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، ہمیں اپنے عمل ظاہر کرنا چاہیے، اپنا عمل ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ بہرحال تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ خود ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کو یاد کر کے مطلب کافی غمزدہ تھے، اور اکثر پیغمبر جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے، جی، اکثر وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جب عقد مبارک کا وقت آیا ہے تو جناب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کو یاد کر کے بآواز بلند رونے لگے، یہ بھی ام المومنین کی روایت ہے، بآواز بلند رونے لگے اور کہنے کاش آج اپنی بیٹی کی اس عقد میں خدیجہ شریک ہوتی، لہذا اکثر پیغمبر اسلام یاد کر کے روتے تھے، جس کی راویہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے خود پیغمبر کو ٹوکا کہ کیا آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کے چہرے پر غصے کے آثار ایسے تھے جیسے ان کی پیشانی کی رگیں جو ہیں وہ گویا ورم کھا گئی ہوں، بالکل پھول گئی ہوں۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے کہا تمہیں نہیں معلوم خدیجہ کسے کہتے ہیں؟ خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی، جب لوگ جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی، اپنے پیسے سے اس نے میرے مشن کو کامیابی دی۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ اور وسلم خصوصاً وہ 3 سال کا وہ زمانہ شیب ابو طالب میں جی جو اصل وجہ بھی بنی جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کی، وصال کی ایک بڑی وجہ بنی کہ وہ فاقوں میں زندگی بسر ہونا، اور وہ معصوم سی چھوٹی سی بچی جناب سیدہ کی شکل میں اور پیڑ کے پتے کھا کے جی اس بچی کو فیڈ کرانا اور اس بچی کی غذا فراہم کرانا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے لیے اب آپ دیکھیے ہم اللہ اور رسول کو سلام کریں، سلام کا جواب آئے گا نہیں آئے گا یہ سب تو نہیں معلوم ہے، مگر خود سلام بھیجیں، سبحان خود سلام اللہ، بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ سعید خدری سے یہ روایت ہے، یہ معراج کی بات ہے، جب پیغمبر اسلام واپس آنے لگے ہیں تو پیغمبر کے پیچھے پیچھے جبریل آ رہے تھے، پیغمبر نے پوچھا جبریل کوئی کام ہے تمہیں؟ کہنے کہا ایک کام ہے، میری اور خدا کی جانب سے خدیجہ کو سلام کہہ دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب جناب اکثر ایسی روایت ملی کہ جناب جبریل آتے تھے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب آنے لگتی تھی پیغمبر کے پاس، یا یہ کہ نہیں بھی آ رہی تھی مگر اسی گھر میں ہوتی تھیں، جناب جبریل کہتے تھے کہ سید خدیجہ کو میرا سلام کہیے گا۔ یہ خود ایک سب سے بڑی فضیلت ہے، اور یہ تمام فضیلتیں یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی ان کوششوں سے حاصل کیا تھا جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک فضیلت کا جوہر رکھا ہے، اس جوہر کا نام عقل ہے۔ اپنی عقل کی بنیاد پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے وجود کو اتنا سجایا تھا کہ پیغمبر اسلام آپ کی تعریف کرتے تھے اور پیغمبر اسلام آپ کے فضائل کا کلمہ پڑھتے تھے، جبریل جیسا سید الملائکہ سلام کہلواتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جو خالق کائنات ہے جو اپنے نبی کو سلام کہتا ہے وہی جو ہے جناب خدیجہ کو بھی سلام کہلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور انفرادیت ہے جناب خدیجہ میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواج کے لیے شہزادی نے رشتہ دیا تھا، اور ظاہر اپنے چچا کے ذریعے بات چیت کی اور وہ رشتہ رسول اللہ نے جناب ابو طالب نے فوری طور پر قبول فرمایا۔ اور بھی بہت سارے رشتوں کے بات آپ نے بہت تفصیل سے بیان بھی کیا تھا گزشتہ سال۔ یہ کیا رشتے جو سب آ رہے تھے، یہ اور خصوصی طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ،
کیا دولت کی وجہ سے قبولیت ہوئی؟ کیا بنیادی وجہ بنتی ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس پوری تاریخ لکھتی ہے، عرب کی تاریخ، جہاں کہیں بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مورخین نے قلم اٹھایا ہے، 2-3 باتیں بنیادی ہیں جسے انہوں نے لکھا ہے، اور اتنا اس میں تواتر ہے اور ان میں اتنا اتفاق ہے کہ کسی بھی طریقے سے انکار نہیں ہو اختلاف یا سکتا۔ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شہزادے، سلاطین اور رؤساء قبائل یہ سب دولت مند تھے، یہ سب دولت مند تھے، اور یہ لوگ جناب خدیجہ کے پاس قیمتی تحفے بھیجتے تھے، یعنی جب رشتہ بھیجتے تھے تو قیمتی تحفے کے ساتھ، بہت ہی قیمتی تحفے۔ ظاہر سی بات ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس وقت ملکۃ العرب تھی، ملکۃ العرب کی شایان شان بہرحال تحفے جا رہے تھے، اور یہ بھیجنے والے بھی کوئی غریب نہیں تھے، یہ لوگ بھی اہل دولت اور اہل ثروت تھے جو بھیج رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب جو مہر وہ کہہ دیں، جتنی مقدار میں مہر کہہ دیں ہم دینے کو تیار ہیں، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پوری حقارت سے اسے ٹھکرا دیا۔ تو ایک بات یہاں پہ رک کے یہ کہتا چلوں کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا ہے جناب پیغمبر اسلام سے، مکے کی عورتوں نے، برادری نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیا کہہ کے کہ تم نے یتیم ابو طالب، جناب پیغمبر اسلام کو یتیم ابو، چونکہ آپ نے پالا تھا لہذا یتیم ابو طالب بھی کہتے تھے، تم نے ایک یتیم ابو طالب سے عقد کیا ہے، جبکہ اتنے بڑے بڑے عرب کے شہزادے، روسا، عمرہ تم سے جو ہے عقد کرنا چاہتے تھے، یہ کہہ کر کے عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ان شہزادوں کا رشتہ دینا، ان عورتوں کا بائیکاٹ کرنا بتا رہا ہے جناب خدیجہ کی یہ پہلی شادی تھی پیغمبر سے، دوسری کوئی شادی سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب صاحب دولت تھے تو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کے ہاں نیت میں دولت تھی یا نہیں تھی، میں اس پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ رہا ہو کہ بھائی بڑی مالدار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے آئیں گی تو یہ ڈبل ہو جائے گا معاملہ۔ ایک پہلو یہ بھی بڑا اہم ہے جس میں بعض ہمارے ہاں لوگ جرتیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عرب کیا، اور اس میں ظاہر چھوٹے چھوٹے خطے تھے وہ، اور وہاں کے حساب سے آپ مالدار تھیں۔ حقیقی معنوں میں جو دولت کا ہم لوگ جو ایک معیار بتاتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں 2 جملے اس پر بھی آپ بیان کریں کہ مستند تاریخ میں ہے یہ باقاعدہ، بغیر کسی اس کے اختلاف کے، اور اس میں بالکل میرے ذہن میں بھی ہے اس پورے واقعے کو اب میں محترم سرکار رئیس الواعظین مولانا قرار صاحب قبلہ نے اس میں خدیجۃ الکبریٰ جو انہوں نے کتاب، اور اردو زبان میں، اس وقت کسی زبان میں جناب خدیجہ پر کوئی کتاب نہیں تھی جب انہوں نے اردو زبان میں لکھی ہے، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور پچھلے سال بھی میں نے بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس مال کتنا تھا، یہ تو کم ظرفی ہے، یا یہ کہیے کہ یعنی گویا کوتا علمی ہے کہ لوگ تاریخ پڑھتے نہیں اور اپنے حساب سے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کے حساب سے۔ خود علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 7000 اونٹ جو ہے ہر وقت سفر میں رہتے تھے، بقیہ جو سامان اتر رہا ہے، جو لوڈ ہو رہا ہے وہ سب چھوڑ کر کے۔ خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو روایت اب محترم نے لکھی ہے ان کی دولت کے سلسلے میں، راوی بھی مسلمانوں کا کوئی غیر معروف نہیں ہے، کہ جب قحط پڑا ہے مکے میں، جناب پیغمبر اسلام گھر میں آئے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا، جناب خدیجہ نے پوچھا سید و سردار کیا وجہ ہے؟ کہا خدیجہ مکے میں انسانیت مر رہی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ فلاں حجرے سے سونے کے ٹکڑے نکالے جائیں، سکے نہیں ٹکڑے نکالے جائیں، یہاں تک کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس اپنے تمام تاریخی حوالوں سے انہوں نے لکھا ہے، چونکہ وہ تاریخی حوالوں کے عادی بھی تھے اور مطالعہ بھی کرتے تھے، اور ہمیشہ ہر بات وہ جو ہے یعنی مطلب سند کے ساتھ کرتے تھے، لہذا انہوں نے تاریخی حوالوں کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ وہ لمبے قد کا راوی کہتا ہے
کہ اتنا ڈھیر ہو گیا تھا کہ اس طرف کا آدمی اس طرف کو دیکھ نہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے معمولی سی دولت و معمولی سے یعنی فقیروں کے درمیان وہ امیر تھیں، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا صاحب اندھوں میں کانا راجا، یہ والا معاملہ نہیں تھا. وہاں بڑے بڑے وہاں پر آنکھ والے تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے. لہذا یہ جو تاریخ کہتی کہ شہزادے اور رؤسا اور جو ہے بادشاہان عرب دعوت دیتے تھے، کیا یہ فقیر تھے؟ کیا یہ محتاج تھے؟ تو ان لوگوں نے جو پیغمبر اسلام کو یہ جناب خدیجہ کو دعوت دی ہے شادی کی، اور جناب خدیجہ نے انکار کر دیا ہے. جناب خدیجہ، میں مانتا ہوں کہ ان دعوت دینے والوں کے اندر ایک یہ بھی بات رہی ہو کہ بھائی پیسہ ہمارا بڑھ جائے گا، مگر بات اصل یہ نہیں ہے. جو میں تاریخ سے حاصل کر پایا ہوں، تاریخ میں یہ سب نے لکھا ہے اپنے زمانے کی اس وقت کی جتنی عورتیں تھیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی تھا تو جناب خدیجہ تھی. اللہم صل علی. حسن کے اعتبار سے، اب آئیے عقل کے اعتبار سے تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ اس زمانے کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ اگر عاقل ترین کوئی عورت تھی تو جناب خدیجہ تھی. اور اگر عقل مند نہ ہوتی تو مکے کی بازاروں سے نکل کر کے کیا شام و یمن کی مارکیٹ تک جناب خدیجہ کا مال تجارت جاتا؟ اور جناب خدیجہ پورے دنیا تجارت پر حکومت کرتی ہوتی. اتنے بڑے ایمپائر کو ہینڈل کرنا جی، اس کے لیے بھی بڑی ڈپلومیسی، بڑی سیاست، بڑی زیرک اور باوجود شخصیت کی چاہیے کہ آپ جو ہے کسی یعنی یہ مجمع میں نہیں گئی ہیں، کسی میلے میں نہیں گئی ہیں، کسی مارکیٹ میں نہیں گئی ہیں، آپ اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے اور اس ماحول، اس سماج کا جو پردہ ہوتا تھا اس پردے میں رہ کر کے آپ مکے میں بیٹھ کر کے درا حالی کی نہ تو فون تھا، نہ موبائل تھا، نہ آپ کے فیکس تھا، نہ تو کچھ انٹرنیٹ تھا، اپنے مکے میں بیٹھ کر کے یمن اور شام کی مارکیٹ کو کنٹرول کرنا، یہ جناب خدیجہ کی عقل کی داد دینی چاہیے. بے شک. لہذا اس زمانے کی سب سے زیادہ عاقل ترین اگر کوئی عورت تھی تو جناب خدیجہ تھی. اب آئیے دوسری چیز ہے کیریکٹر کے معاملے میں. دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے یہ کیریکٹر. حسن بھی اس کے پیچھے ہے، عقل بھی اس کے پیچھے ہے. اگر کیریکٹر عورت کے پاس نہیں ہے تو دنیا یعنی اس وقت مکے کی عورتوں میں سب سے خوبصورت ہیں جناب خدیجہ، جو تاریخ نے لکھا ہے بالاتفاق. یہاں تک کہ ہمارے محدث دہلوی صاحب نے بھی لکھا ہے، انہوں نے اپنی مدارج النبوہ میں. دوسرے یہ کہ سب سے عاقل ترین، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ مدبر اور حکیمانہ روش اگر تھی جناب خدیجہ کے بعد، دوسری عورتوں میں یہ باتیں نہیں تھیں. تیسری چیز جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کریکٹر کے اعتبار سے اتنی باحیا اور باعفت تھی کہ پورا عرب بالخصوص مکہ آپ کو طاہرہ کہتا تھا. اللہ اکبر. پورا یعنی یہ عربی سماج جسے طاہرہ کہتا تھا اس زمانے میں طاہرہ، کبرا، سیدہ نساء قریش یعنی قریش کی عورتوں کی سردار، یہ دو تین القاب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے تاریخ میں بالکل مشہور ہیں. تو طاہرہ کسے کہا جائے گا؟ جس کا دامن پاکیزہ ہو. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ باوجودی کی خوبصورت تھیں، باوجودی کی صاحب عقل تھیں، اس کے ساتھ ساتھ یمن اور شام کی مارکیٹ تک آپ کی تجارت اور عرب کے چھوٹے موٹے بازاروں سے لے کر کے بڑی بڑی مارکیٹ تک آپ کا مال تجارت سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا. تمام تاجروں سے زیادہ آپ کا مال تجارت ہوا کرتا تھا. اس کو آپ اپنے گھر سے رہ کر کے اپنے دامن عفت کو بچا کر کے کنٹرول کر رہی ہیں. کیا یہ کوئی معمولی عورت؟ تمام مردوں کے بیچ سابقہ ہے، جبکہ سابقہ اور ایک سے ایک ایسے لوگ ہیں کہ وہ خواستگاری بھی کر رہے ہیں جی، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے دامن عفت پر کوئی ہلکا سا دھبا نہ لگا سکا، کوئی دھبا نہیں لگا سکا. اور نہ بھائی دیکھیے ظاہر سی بات اس زمانے میں بھی جیسے آج کل تاجروں کا آپ کے وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ مطلب ایسوسیشن، ہاں اس ظاہر سی بات ایسی کسی کمیٹی میں بھی کسی اس میں آپ کی شرکت بھی نہیں ملتی ہے کہ آپ کہیں گئی ہو، آپ نے بیٹھ کر کے میٹنگ کی ہو. اب کس یعنی متبرانہ اپنی روش سے آپ سب کچھ کنٹرول کرتی تھیں. یہ جناب خدیجہ کی عقل کی دلیل ہے. اور آپ کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ملتا ہے. لہذا آپ ایسی عفیفہ ہیں، ایسی باحیا ہیں، ایسی باغیرت ہیں کہ مکے کے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیے، غور کریے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے لوگ جو کرنا چاہتے ہیں عقد، اس لیے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں،
جو حسن والے تھے وہ خوبصورت کی بنیاد پر، جو تھوڑا سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے عقل کی بنیاد وہ عقل کی بنیاد پر، سبحان جو اللہ، کیریکٹر چاہتے تھے وہ طاہرہ کی بنیاد پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، فقط مال کی بنیاد پر نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ مال بھی اس میں شامل رہا ہوگا، مگر فقط مال نہیں، آپ کے وہ کمالات جو اللہ نے آپ کو جوہر دیا تھا، اس جوہر کو جب آپ بروئے کار لائی ہیں تو آپ عاقلہ کی حیثیت سے پہچانی گئی، ایک خوبصورت عورت کی حیثیت سے پہچانی گئی، ایک باحیا باعزت طاہرہ کے عنوان سے پہچانی گئی۔ اچھا آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ کا انکار بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا کوئی عقد نہیں ہوا ہے۔ انکار بتا رہا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جو عقد بتایا جا رہا ہے ان فقیروں سے بتایا جا رہا ہے جو مکے میں خود ہی کھانے پینے کے محتاج تھے۔ جی، لہذا آپ سے اب عرب کے جو ہے بڑے بڑے شہزادے دولت مند کہہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا عقد ہو جائے اور آپ سے جو مطلب رشتہ جوڑ لیں۔ وہ صاحب دولت تھے مگر با ادب نہیں تھے، وہ اہل ثروت تھے مگر وہ ظالم تھے، اور جناب خدیجہ کو ظلم پسند نہیں تھا۔ سبحان اب دوسری اللہ، طرف سبحان اگر اللہ۔ دیکھیے، اگر یہ سب کے سب رئیس تھے، قبیلے کے رئیس تھے، امیر تھے، مگر ان کے اندر جہالت اور جاہلیت تھی، اور جناب خدیجہ کو جہالت اور جاہلیت سے سخت نفرت تھی۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ سے جو سبحان عقد اللہ، کیا ہے سبحان اللہ۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس دولت تھی، اس لیے کہ پورے عرب میں جناب خدیجہ سے کے علاوہ، جناب خدیجہ کے علاوہ نہ اس وقت کوئی عورت پیغمبر کے لائق تھی اور نہ بعد میں پیغمبر کے لائق کوئی عورت رہی۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے سبحان کہ اللہ۔ جناب پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی فضیلت کی بنیاد پر آپ سے عقد کیا ہے، اور اس کے بعد آپ یاد اس لیے کرتے رہے کہ خدیجہ جیسی کوئی بیوی آپ کو پھر نہیں ملی ہے۔ یہی وجہ ہے جو میں آخر کلام میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جناب خدیجہ کی سب سے بڑی عقل مندی کیا تھی کہ آپ نے آئے ہوئے رشتوں کو ٹھکرایا اور پیغمبر کے پاس رشتہ بھیجا۔ سبحان پیغمبر نے اللہ، رشتہ نہیں دیا ہے، پیغمبر کے پاس جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا ہے۔ تو اب یہیں پر آپ اندازہ لگائیے، جناب خدیجہ پوری دنیا میں دولت تو دیکھ رہی ہیں مگر حیا نہیں پا رہی ہیں، دولت تو دیکھ رہی ہیں مگر عقل نہیں پا رہی ہیں، دولت تو دیکھ رہی ہیں، ریاست تو سبحان دیکھ اللہ، رہی سبحان ہیں اللہ۔ مگر وہ علم کی ریاست نہیں مل رہی ہے۔ اور جناب خدیجہ اپنی عقل کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، میں طاہرہ تو ہوں مگر قطرہ ہوں، سبحان میں اللہ، طاہرہ ہوں مگر قطرہ ہوں، میں ایسے طہارت کے سمندر سے مل جاؤں جہاں سے میرے اس قطرے کو اور زندگی مل جائے۔ سبحان لہذا اللہ۔ جناب خدیجہ کی عقل نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایسی طاہرہ، ایسی پاک و پاکیزہ شخصیت سے ملتی ہے تو ان دونوں کی آغوش میں سیدت نساء العالمین آتی ہے۔ جب اتنی پاک و پاکیزہ شخصیتیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں تو نتیجے میں مباہلے کے لیے شخصیتیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ سارا حسد ہے جو مسلمانوں کو کھائے جا رہا ہے۔ چوں یہ شخصیتوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ جس کا احترام کرتے ہیں سرآنکھوں پر، مگر جو واقعاً لائق احترام ہے، جس کے صدقے میں دین تک رسائی ہوگی، جس کے صدقے میں صحیح دین ہم کو ملے گا، اس کا بھی احترام کریں۔ ناظرین، آج کی نشست کو ہم یہی تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ اس عظیم شخصیت، اس عظیم بیوی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔